نہیں، یہاں ایک اور نقطہ ہے جی، یہ حکمرانوں کے لیے ایک نقطہ ہے. جی، یہ جو سربراہان مملکت ہیں کسی بھی ملک کے، خاص اسلامی ممالک کے، ان کی ذمہ داری ہے پوری قومی دولت ان کی امانت میں ہے، اور یہ امانت میں لا دین لمن لا امانت علیہ، اس کا تو دین ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت کا وصف نہیں ہے، یعنی دین مکمل نہیں ہے اس کا. تو گویا جتنے بھی ہمارے سربراہان یا افسران ہیں وہ جس منصب پر فائز ہیں، جہاں جہاں قومی دولت ان کی نگرانی میں ہے، وہ اس کے امین ہیں، ایک پیسہ بھی خیانت نہیں کر سکتے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ تو آپ کو بھی معلوم ہے، جب وہ دوران کار رات میں کچھ دوست آ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کیسے تشریف لائے، تو اس وقت چراغ جل رہا تھا، اس وقت الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، کہنا میں اپنے کام سے آیا ہوں، ذاتی کام سے، آپ چراغ کیوں کر رہے تھے. احساس امانت نہیں ہے. یہ سربراہان مملکت کے لیے علی سے امانت بھی ملی، امانت بھی مل گئی، صداقت مل گئی. اب آپ دیکھیے سجاد بھی ملی خیبر میں. اب ادھر میں لا رہا ہوں ابھی آپ کو. جب وہ مارکہ خیبر کا موقع آتا ہے تو تمام قلعے تو مفتوح ہو جاتے ہیں، ایک قموس نامی وہ قلعہ جو ہے رہ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لسان اقدس سے یہ اعلان ہوتا ہے، کل میں یہ اس شخصیت کو علم دوں گا جو اس قلعہ کو فتح کریں گے، اللہ کے رسول کے بھی پیارے ہوں گے. تو ہر صحابی کے دل میں جو وہاں موجود تھے یہ خواہش پیدا ہوئی. پوری رات دعا فطری بات ہے، فطری بات، پوری رات دعا میں، اور یہ خواہش کا پیدا ہونا فطری بات ہے کہ یہ اعزاز مجھے میسر آ جائے، یہ اعزاز مجھے مل جائے. تو صبح جب ہوئی تو اعلان ہوا عین علی، عین علی، عین علی. حضرت علی مرتضیٰ کہاں ہے؟ وہ آئے، ان کو اشوب چشم سے لعاب دہن سے وہاں. اس کے بعد کہتے ہیں میرے آنکھ میں کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہیں ہے. تو ایک تو واقعہ یہ ہے. اب عدالت پر آ جائیں. عدالت ہو گئی، صداقت ہو گئی، امانت ہو گئی، اور عدالت ایک اور بات محبت پہ بھی آتا ہوں. ہاں محبت تو خیر. اب دیکھیے جب وہ جو پرندہ بھنا ہوا گوشت آتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اس فرد کو میرے پاس بھیج دے جو آپ کو سب سے زیادہ اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. تو اس اعتبار سے عدالت کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے یمن کا ذکر آیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر حاکم بنا کر یا جج بنا کر بھیجے گئے. اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دست مبارک سے سینے اسد کا نفس ہونا، یہ عدالت کی تمام خوبیاں اور علوم کی تمام خوبیاں قلب علی کے اندر القاء ہو رہی تھی، اور اس لحاظ سے پائے کرے عدل انصاف بھی آپ بن گئے. تو اس اعتبار سے حضرت علی مرتضیٰ کو دامادی کے لیے اختیار کر لینا، اپنی لخت جگر نور نظر حضرت بطول کو آپ کے آپ میں دینا، اور حضرت علی کا انتخاب کرنا، اور پھر یہ کہہ دینا انا مدینۃ العلم و علی بابها، یا انا راس الحکمہ، انا دار الحکمہ و علی بابها، کئی روایات میں ہے. اور یہ بھی کہہ دینا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی سے جو محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی علی سے محبت کرتا ہوں. اے اللہ تو علی سے جو مبوس نہیں کرتا سوائے منافق کے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور کمالات و جمالات. اور صحابہ کو جب منافقین کو پہچاننا ہوتا تھا تو وہ ان کے سامنے علی کی تعریف کرتے. اگر چہرے پہ خجالت اور جو ہے وہ یعنی نفرت کے آثار نمودار ہوتے تھے تو جی بالکل. وہ غدیر خم کا جو مشہور حدیث ہے وہ کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا، اگر جس پر کلام ہے کہ مولا کے معنی میں کئی معنی آتے ہیں، میں دوست بھی کے ہیں، مالک بھی ہیں، بہت سے سارے. جب ہم عام مولانا کو مولانا کہہ سکتے ہیں تو مولا بھی کہنے بتا رہا ہوں. تو یہ بھی فضیلت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو رفاقت ان کو ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور کو یہ نعمت عطا نہیں. کوئی اضافہ کرنا چاہیں گے مفتی صاحب تاکہ ہم ختم کریں؟ میں ایک بار پھر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک اس خاندوادے کی عظمت کا تعلق ہے، یہ امت کے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. یہ امت کا متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے، اور ان کی محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. اس لیے ان کے ذکر کو امت کے درمیان وحدت کا ذریعہ بنانا چاہیے. ان کے ذکر کو امت کو مجتمع کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے. لیکن اس کے لیے
ہمیں خود بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہاں میڈیا میں بیٹھ کر میں اخوت کی بات کروں اور باہر پھر آتش اور آگ کے شعلے اگلنے لگوں. یہ آپ نے کل بھی فرمایا تھا کہ اس کا آغاز تو میں خود سے کروں گا، اپنی ذات سے کروں گا. تو اس لیے سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہر مکتبہ فکر کے جو بڑے علماء ہیں، خطباء ہیں، واعظین ہیں، ذاکرین ہیں، انہیں ملک کو اس آگ میں جلنے سے بچنا چاہیے. اور یہ ملک باقی ہے تو ہم سب کی پہچان ہے. یہ پروگرام بھی ہیں، سب کچھ ہے، اگر ملک نہیں تو پھر صحیح بات. بالکل اس ملک پر مشکل وقت ہے اور ہمیں سب کو یکجا ہو کر اس ملک کی سلامتی کی دعائیں بھی کرنی چاہیے اور اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے. میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کا، پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب آپ کا. اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سیشن ابھی کمپلیٹ ہوتا ہے، لیکن ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے ناظرین کرام، اور ابھی بہت ساری باتیں آپ سے کرنی ہیں. علماء کرام تشریف لائیں گے، علامہ سید حمزہ علی قادری صاحب بھی تشریف لائیں گے، علامہ مرزا یوسف حسین صاحب، عابد علی قمبری صاحب، مفتی عثمان یار خان صاحب، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، سید مظفر شاہ قادری صاحب، علامہ حسینی صاحب، اور آپ سب کی بڑی خواہش ہے اور تشریف لائیں گے علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. تو ابھی علماء کرام تشریف لائیں گے، ان سے گفتگو ہونی ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اور وقفے میں جب ہم جائیں گے تو آپ دیکھ سکیں گے اتنا ذکر ہوا ہے اس وقت حضرت علی کا، تو یہ قدرتاً ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ حضرت علی کے بعد اب جو ذکر ہونے والا ہے وہ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو آپ پروگرام دیکھ سکیں گے العرین جو حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے، کیونکہ علی کہا کرتے تھے کہ حسنین تو سرکار کے بیٹے ہیں، میرا بیٹا تو عباس ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.